آ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کس کس عنوان کے تحت جو ہے نا وہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ سر، جو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ہم نے جو پیچھے معاشیات اسلامی نظام کے حوالے سے، زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے، اور جو جس طرح گردش اس حوالے سے ہم نے کافی پڑھا تھا۔ سر آپ نے آخری وراثت ڈسکس کیا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا۔ یعنی کہ اس جی سے پہلے ہم ہو نے گیا کون تھا۔ کون سے موضوع جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ وراثت اور وصیت کے متعلق جو ہے وہ بات ہو چکی ہے، سر میں بتا اسلام کے تفصیل سے پڑھا تھا۔ جی سر سارے ٹاپک بتاؤں کہ اب تک پڑھ لی ہیں؟ ہاں یہی میں چاہ رہا ہوں میرا بیٹا، وہ میں پوچھ رہا ہوں۔ سر سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن ٹو قرآن و حدیث پڑھایا تھا، اس کے بعد آپ نے اسلام کا عدالتی نظام پڑھایا تھا، جی بیٹا۔ پھر اس کے بعد آپ نے معاشی نظام پڑھایا تھا، اور اس سینٹر میں عبادات بھی پڑھائی تھیں۔ اور اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ نہیں ہم نے پڑھا تھا؟ نہیں سر، سیاسی تو نہیں پڑھا۔ عدالتی پڑھا ہے؟ اسلام کا جو عدالتی نظام ہے وہ تو ہم نے پڑھا ہے نا۔ سر جی وہ پڑھ لیا۔ تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ رہتا ہے آپ کا، جی سر۔ یعنی کہ نظام جو ہے نا وہ، چلو ٹھیک ہے، آج وہی پھر ہم پڑھتے ہیں اسلام کا جو ہے سیاسی نظام، آج اس کو جو ہے نا وہ ٹچ کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مزید جو کلاسیں ہیں وہ آپ کی جاری رہنی ہے یا کو آپ نے آف کرنی ہے درمیان میں، کیا شروع؟ سر ابھی تک تو کوئی نوٹس نہیں آیا، لیکن آف ہو جائیں گے پہلے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کی کلاس ہے تو اس کے بعد پھر کس دن ہے آپ کی؟ سر اس کے بعد منڈے کو ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلو کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہوا نہیں اسٹارٹ لیکچر؟ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ، آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسلام کا سیاسی نظام۔ ہم نے جتنے بھی موضوع پڑھے وہ دراصل اس حوالے سے تھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ہم نے اپنی بات کو جو ہے نا وہ تقسیم کر لیا۔ کسی حصے میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف کیا، کسی حصے میں حدیث کے ساتھ معاشی عدالتی یہ ساری، تاکہ ہمیں بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے سینٹرل پوائنٹ کو دیکھیں تو سبھی باتیں کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے بدن اور روح کے امتزاج کو دیکھنا ہے، اور آج ہم نے اسی حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے، تو اب بدن اور روح کی جگہ اگر ہم یہ کر لیں کہ مسجد اور پارلیمنٹ، مسجد اور قلعہ، ٹھیک ہے جی، اس کے درمیان اس کو جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیاست کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ تو چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے کہ جس میں وہ ہمیں رہنمائی جو ہے وہ نہ دے۔ تو جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو سیاست کے ساتھ ہی تو سارا کچھ ہے۔ اگر مسجد اور پارلیمنٹ کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک
معاشرہ، قوم، امت اور اس کا جو انتظام ہے یا اس کی جو بقا ہے وہ آپ کس طرح جو ہے نا وہ برقرار رکھیں گے۔ اور پھر آپ کی یہ نالج میں بھی ہے کہ اسلام ایک میل جول کا جو ہے نا وہ مذہب ہے، اور وہ رابطوں کو پسند کرتا ہے، اجتماعی نوعیت کی زندگی کو پسند کرتا ہے جس کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، اور انہی اصولوں کو پروان چڑھاتا ہے کہ جس کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو، اور یہی جو ہے نا یہ طاقت کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات دی ہوئی ہیں تو ان کی مقصد بھی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ہم باجماعت، جمعہ کی نماز جو ہے وہ باجماعت، اور تمام جو نمازیں ہیں وہ ایک ہی رخ، ایک ہی مرکز یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے نا وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی وحدت۔ اسی طرح پھر آگے چلیے، جو آج جس ہم کیفیت اور عبادت سے گزرے ہیں، رمضان المبارک کے روزے، تو وہ بھی پوری دنیا میں رمضان المبارک کے روزے ہم مسلمان ایک ہی وقت میں اکٹھے رکھتے ہیں۔ چند لمحوں کے فرق کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر رمضان کسی اور موسم کا ہے اور یہاں اور ہے اور افریقہ میں اور ہے، نہیں، روزے تمام دنیا میں رمضان المبارک کے ایک ہی وقت میں جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں۔ یہی امت، یہی سیاسی وحدت، یہی اتفاق، یہی اتحاد، اور یہی جو ہے نا ہم آہنگی۔ اچھا، اب آ جائیں حاجی کی طرف۔ تو حاجی کا جو دورانیہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ، اور تمام دنیا کے مسلمان اسی مخصوص ایام میں بیت اللہ کا جو ہے نا وہ قصد کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور دنیا کے کونے کونے سے پھر لوگ اکٹھے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ارکان حج کو مکمل کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ ہمیں اسی وقت جو ہے نا وہ سننے کو ملتی ہے۔ اچھا، اب اسلام نے پھر ہمیں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ڈالی ہیں، اور پھر یہ کہا ہے کہ ہر ذمہ داری کا یا ہر عمل کا انسان جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے۔ میرے عمل کا جو ہے نا وہ میرے والدین، میری اولاد اور میرے بہن بھائی جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور ان کے اعمال کا ذمہ دار جو ہے نا وہ میں نہیں ہوں گا۔ اور افراد کی جو فلاح ہے اس کو بھی اسلام جو ہے وہ فراموش کبھی نہیں کرتا، اور تمام افراد کو ایک وحدت کے اندر وہ پروتا ہے، اور ایک وحدت کے اندر پرونے کے لیے وہ عالمگیر سطح پر امت مسلمہ کی تشکیل دیتا ہے، اور پھر اسی قانون کے تحت تمام معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کے لیے، گروہ کے لیے یا ملک کے لیے، طبقے یا جتھے کے لیے قوانین میں فرق ہے، نہیں، سبھی کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اگر کسی نے چوری کرنی ہے تو چوری کی سزا جو ہے وہ قرآن کے مطابق آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح اور بھی جو قرآن مجید کی حدود ہیں، حدود اللہ ہے، جو سبھی کے لیے وہ ایک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے سیاسی نظام میں ایک وحدت کے لیے، ایک ہونے کے لیے تو ایک کنسیپٹ بھی ہے جو زمانہ جاہلیت کے وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، جس کو ہم قومیت کہتے ہیں۔
قومیت صرف اس حد تک ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کے مطابق تو قومیت کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے لتعارفوا یعنی کہ تعارف حاصل کرنے کے لیے تمہاری قبیلے اور ذاتیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ بندہ جو ہے یہ فلاں برادری کا ہے، یا جو آپ کی یعنی کہ اس حوالے سے تقسیم ہے، یا یہ ہے کہ فلاں ملک کا ہے، فلاں اس کا وطن ہے، یا یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ افریقی ہے چونکہ اس کا رنگ جو آپ کالا ہے نا، اس کے سر کے بال ایسے ہیں، رنگت سیاہ ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں، چپٹی ہوئی ناک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ افریقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ جرمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زبان جو ہے نا یہ جرمن ہے جی۔ تو قومیت میں جو ہے نا یہ پہچان ہے۔ اچھا، اب جتنے میں نے گروہ بولے، اگر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان میں بڑھیا کون ہے، تو پھر آپ کا یہ معیار ہے کہ کسی کا قد زیادہ ہے جی، کوئی صحت مند ہے، کوئی کڑیل جوان ہے، یا اور کوئی خوبی ہے، نہیں۔ بڑھیا ان میں یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہمیں قرآن نے جو ہے نا یہ اصول دیا ہے۔ تو لہذا ان خامیوں کی وجہ سے دین اسلام جو ہے اس نے قومیت کو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ سخت ناپسند کی ہے کہ جناب اگر کوئی فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا قوم سے تعلق رکھتا ہے تو ہم نے اس کو اپنے گروہ میں شامل نہیں کرنا۔ ہم نے، آپ یہ دیکھیں نا اسکول کے اندر، یا آپ چلو اسکول نہیں، آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی کلاس کے اندر ایسا ہے کہ آپ نے کسی برادری کے بچے کو ایڈمیشن نہیں دینا، ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے کہ یہاں صرف جناب مغل برادری کے، کھوکھر برادری کے، یا زمیندار برادری کے، یا بزنس کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے اور دوسروں کو جو ہے وہ داخلہ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو نسل پرستی ہو گئی۔ تو اس کو اسلام نے جو ہے نا وہ کنڈم کیا، اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ ہے کہ جناب مختلف گروہوں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جو ہے نا وہ شادیاں یا آپس میں جو تعلق ہے وہ قائم نہیں کر سکتے، ایسا جو ہے نا یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان تو آپس میں خاندان جو ہے وہ بناتے ہیں، قبیلے بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ ترقی جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں، پھر وہ بہت ساری ایریے کو گھیر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے حکومت جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اب یہ جو حکومت ہے چاہے رضامندی سے ہو یا چاہے زبر سے ہو، پھر اس کے بعد تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں چاہے ریزن کوئی بھی ہو لیکن تقسیم کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے۔ چاہے خاندان بڑا ہو، پھر وہ وسائل کم ہو جائیں اور وسائل کی وجہ سے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو، نقل مکانی کرنی ہو، خوراک کی تلاش ہو، غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہو، ہاں جی، یا آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ایک جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو اس کی ریزن کوئی بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ تقسیم کا عمل بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوں طاقت جو ہے نا وہ پھر منتشر ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ والدین کی وجہ سے یا اجداد کی وجہ سے جو گہری وابستگی ہوتی ہے وہ طاقت کی بھی علامت ہوتی ہے، لیکن یوں ہی یہ جو مشترکہ وابستگیاں ہیں والدین
ان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر قوت کا خاتمہ جو ہے نا وہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو پیچھے پسماندگان ہوتے ہیں یا ان کی اولاد ہوتی ہے وہ ایسا ایسا ان کے رشتے جو ہے نا وہ کمزور پڑتے جاتے ہیں۔ یہی تاریخ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم بعض اوقات اپنے مفادات اور اقدار جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہم مختلف ہو جاتے ہیں جی، اور زبانیں بھی سبھی چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کے جو ہے نا وہ حالات تھے، کیونکہ عرب کی بات ہے تو عرب کے اندر جو ہے نا وہ قبائلیت بہت زیادہ تھی، اور قبیلے کی وجہ سے جو ہے نا وہ تعصب جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو قبیلے کا تعصب یہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا آپ جو ہے نا آپ کا موقف غلط ہے، آپ نے ہر صورت میں قبیلے کا ساتھ دینا ہے۔ یہی قبیلے کے جو ہے یہ رسم و رواج تھے، یہی قبیلے کی طاقت تھی، اور یہی رہنے کا ایک اصول تھا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو بنو ہاشم کے وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ بھی سوشل بائیکاٹ میں شامل تھے۔ قریش نے ان کا بھی جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا۔ صرف بنو ہاشم میں ایک ہی شخصیت تھی جس کا بائیکاٹ نہیں ہوا، اور اس نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے قرآن مجید نے کہا اس کے عملوں کی وجہ سے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اچھا، تو یہ میں قومیت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ دیکھیں قومیت کا جو تعلق ہے وہ کوئی یقینی رشتہ نہیں ہے۔ قومیت کی وجہ سے جو دو سکے بھائی ہیں وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور امت کی وجہ سے ایک نظریے کی وجہ سے یقین رکھنے والے جو ہیں وہ دو اجنبی دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک نظریہ ہے، اور اس کے جو پلرز ہیں وہ ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک رسول پر ایمان لانا، ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک بیت اللہ۔ یہ ہم میں جو ہے نا یہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے نا یہ انہی کے اوپر، عقائد کے اوپر، ارکان اسلام کے اوپر ہوتی ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں متحد رکھتی ہیں، اور انہی کے اندر ہمیں متحد رہنے کا سبب ہے۔ انہی کے اندر ہمیں تقسیم ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے اوپر کہا کہ ہر طرح کی محبتیں جو ہے وہ میری محبت کے سامنے ہیچ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اولاد، والدین اور تمام دوست احباب اس کے اندر ہر طرح کا رشتہ ناتا لے لیں آپ اجمعین کے اندر، ان سب سے جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ ہے مومن کی نشانی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر تمام محبتوں کو جو ہے نا وہ قربان کرنا ہے، تو اس کو ہم محبت رسول کہیں گے۔ اچھا، اب قومیت کے حوالے سے ایک اور چیز عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں قومیت کی جو بنیاد ہے
وہ مشترک نظریہ ہے. اور یہ جو نظریہ ہے اسلام کا ہے، جو باتیں میں نے کی اس کو میں ذرا تھوڑا سا ریویو کر کے جو ہے نا یہ بتا رہا ہوں. السلام علیکم اور سر. جی بیٹا جی. سر سوری وہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن سر ایک نا کویشچن کرنا تھا اور ایک نا ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے جی 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 کہ بیٹا سر بیٹا ضرور کرو، کوشچن تو سر ضرور وہ کرو. سر ریکویسٹ یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ سر آگے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری اشرا آ رہا ہے تو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کے اندر. جی تو بیٹا. سر آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ کائنڈلی نا اس کے بارے میں ذرا سا تھوڑا سا بتائیں اعتکاف کے بارے میں، اور اس کے جو مسائل وغیرہ ہیں جو اب آپ کرنا چاہتے ہیں انہیں اس چیز کے بارے میں علم ہو. تو جی میرا بیٹا میری بات سنو. وہ جو ہے نا وہ ہم اپنی گفتگو میں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے. آج 10:30 سے ہم نے یہ موضوع جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے تو اینڈ پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، اور مزید بھی جو اس کے آپ کے ذہنوں میں کوشچن ہے وہ بھی میں آپ سے جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے. تو ہم جی نے سر جو ٹھیک اپنی ہو گیا. بات گفتگو شروع کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا نا اور چونکہ ایک فلو ہوتا ہے نا بات کا. جی سر. تو اب میں ذرا جی نا سر. کہنے کے میں اس پانی میں ذرا میں بہ رہا ہوں، تو پھر میں آپ کو نا وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، جی اور جو سر بالکل سوال ٹھیک. ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور سر لاسٹ بھی نا اس کویشچن کا بھی آنسر کر دیجیے گا کہ سر آپ نے نا تقریباً ایک لیکچر کے اندر نا آپ نے وہ بیان کیا تھا کہ مطلب ہم نا ظہر اور عصر کو اور مغرب عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، جی جی اور میرا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بلا عذر یہ نمازیں پڑھنا جائز ہیں. عبادات کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی. جی تو سر جی وہ مطلب جب آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بلا عذر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کٹھی پڑھی ہو اور مغرب جی عشاء کٹھی پڑھی ہو، تو سر جی جی مطلب یہ بات جب ہم نے آگے ڈیلیور کی تو مطلب سر وہ جن سے بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس حوالے سے اسے ثابت کر سکتے ہیں. تو سر میں نے مطلب انفرادی طور پہ اس پہ کافی کوشش کی، لیکن سر مجھے کوئی صحاح میں سے کوئی حوالہ نہیں ملا. میں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی لوگوں سے. تو سر جی کائنڈلی جی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے بارے میں نا بتا دیں تاکہ ہم انہیں پراپرلی میں ڈیلیور کر آپ سکیں. جی بیٹا میں آپ کا یہ کوشچن بھی لکھ لیتا ہوں، اور بلکہ نوٹ میں نے کر لیا. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ دیکھیے میری بات سنو میرا بیٹا. بہت شکریہ سر. میں نے کوئی بات نہیں، یہ تو بڑے اچھے سوالات ہیں آپ کے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ ہم نے کسی سے اس کی سند نہیں لینی. اصل آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا ایک حکم جو ہے آپ کے سامنے ہے، حدیث سے ہمیں اس کی جو ہے وہ مثال ہے. آپ نے کہا کہ حدیث سے مجھے اس کا جو ہے نا وہ حوالہ جو ہے نا یہ آپ دیں، یہی بات آپ نے کی ہے نا. جی سر قرآن و سنت میں سے دونوں میں سے اگر مطلب مسند حوالہ ہمیں مل جائے اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے. جی قرآن و سنت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے حدیث ہی کو دیکھنا ہے. قرآن مجید نے تو ہمیں صرف یہ بتایا ہے کہ واقعی الصلاۃ نماز کو قائم کرو. اور بے شک دوسرا سر یہ بے ہے شک. کہ اس کی جو تفصیل ہے ساری کس طرح پڑھنی ہے، جو ساری وضاحت جو ہے وہ ہمیں حدیث میں جو ہے نا یہ ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہوگی میری بات. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی تو وہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالے سے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہے نا وہ ایک عظیم ریسرچر ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا وہ کوئی بات بھی جو ہے نا وہ ریسرچ کے بغیر جو ہے وہ نہیں کرتے. مثلا میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ غار حرا کا مفہوم کیا ہے؟ جنید احمد، جی سر. غار حرا جو لفظ ہے اس جی کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کبھی آپ کی نظر سے گزرا؟ نہیں سر ہم نے تو اس کے بارے میں یہ سنا کہ پہلی وہی وہاں پہ نازل ہوئی تھی غار پہلی حرا کے وہی اندر. وہاں پہ نازل ہوئی تھی، اور اس غار کا جو نام ہے وہ حرا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی یہ سنا ہوا ہے ہم نے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ غار جو ہے وہ غار ہے غور و فکر کی، سوچ و بچار کی. یہ ہے حرا کا من، غار حرا سوچ و بچار کی جگہ. اور مجھے پڑھتے ہوئے یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. تو آپ کے جو دادا محترم تھے نا ان کے متعلق پتا چلا ہے کہ وہ بھی غار حرا میں بعض اوقات جایا کرتے تھے غور و فکر کے لیے.
کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے. میری بات سمجھ میں آئی؟ جی جی سر سمجھ رہے ہیں. اسی طرح حضرت جبریل امین ہے، ان کا نام ہے روح الامین. میں نے شاید لفظ بولا تھا جبریل خدا کی طاقت. اچھا، تو اسی طرح پڑھاتے ہوئے میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا سٹیٹس، وہ آپ کا کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے. میں اپنے ایسے اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھا رہا کہ وہ اپنے مسائل کے لیے دوسروں سے پوچھتے پھریں، بلکہ مجھے خوشی ہے آپ نے کہا کہ سید ستا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے یہ آپ نے اچھی بات کی ہے، اور ایسے ہی ہمیں اسٹوڈنٹ چاہیے کہ وہ خود جو ہے نا وہ ریسرچ کریں. سورۃ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ندامت جو ہے وہ اٹھانا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے جو کام ہیں انہیں عذر کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اسی طرح میں ایک قرآن مجید میں آپ پڑھیں، 2 مشرقین اور 2 مغربین کا ذکر ہے. اگر آپ ان مغربی ممالک میں، یہ جو ڈنمارک اور ایسے ممالک ہیں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 6 ماہ سورج جو ہے وہ طلوع ہی نہیں ہوتا. ایک طرف سورج نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف چاند نظر آ رہا ہے. تو اس وقت تک لوگوں کو مشرقین اور مغربین کا کیا پتہ تھا؟ کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن قرآن جو ہے وہ سچ کہتا ہے، قرآن کے اندر حقیقت ہی حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس حقیقت تک کس طرح پہنچتے ہیں. نمرود کو ایک مچھر نے عاجز کر دیا، شاید بات آج سمجھ میں نہ آئے، لیکن پوری دنیا کی جو سپر پاور ہے آج ایک وائرس کے آگے جو ہے وہ عاجز ہے. بعض باتیں جو ہیں وہ میرا بیٹا غیر سے تعلق رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تھکاوٹ نہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن انہیں اپنی امت کی سہولت جو وہ چاہیے، انہوں نے اگر پتھر کے اوپر کدال ماری اور روشنی پھوٹی، فرمایا کہ مجھے کیسر و کسریٰ کے محل نظر آئے ہیں، فرمایا مجھے ان کی کنجیاں نظر آئی ہیں. اب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور جنگ قادسیہ کے بعد وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن بھی امیر المومنین تک پہنچے اور کہا جاؤ بلاؤ سراقہ بن جاشم کو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے وقت تعاقب کیا تھا، پناہ طلب کی تھی، اور کہا تھا اس کو اتنا یقین ہو گیا کہ یہ جو میرا گھوڑا 3 دفعہ دھنسا یہ کوئی غیر معمولی بات. جب آپ نے کہا کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ مجھے لکھ دیجیے. تو حضرت عمر نے کہا بلاؤ اس کو، اور پھر کنگنوں کو اس کے ہاتھوں میں، اس کی کلائیوں میں جو ہے نا یہ پہنایا. بیٹا عرض یہ ہے، آپ وہ اسٹوڈنٹ بی ایس کے حوالے سے ہم نے تیار کرنے ہیں جو پیروی نہ کریں، جو تقلید نہ کریں، جو خود ریسرچ کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں. ہمیں یہ اسٹوڈنٹ چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ بھی ریسرچ کرو، نہ پہنچ سکو انشاءاللہ تعالی آپ کی انگلی تھامنے کے لیے آپ کے اساتذہ موجود ہیں. پہلے آپ ریسرچ کرو، دوسرے بچے بھی کرو، آپ کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو ٹیچر آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی پوری شرح صدر کے ساتھ، اور ہم اس کا حوالہ بھی تلاش کریں گے اور اپنی بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. تو یہ چند گزارشات. تو اب میں جی جیسے یہ جنید نے کہا ہے کہ مجھے کہیں سے نہیں ملا، تو میں نے بھی سرچ کیا تھا، مجھے صرف سورۃ الاحزاب میں مطلب ملا تھا کہ اس میں جنگ احزاب کے جنگ خندق کے موقع پہ ایسے پڑھا، ظہر اثر بیٹھی پڑھی، لیکن مجھے ایسے نہیں مطلب بلا عذر کے کہیں بھی نہیں ملا ہے.
ہاں ہاں بچہ، وہاں میں نے کہا تھا کہ وہاں تو ایک دفاعی مسئلہ تھا نا، یعنی کہ بڑا خطرہ تھا دشمن کا، اور مسلمان تعداد میں بھی وہ جو تھوڑے تھے، یعنی کہ وہاں تو ایک عذر تھا نا۔ بات یہ ہے کہ جو بغیر عذر کے میں نے بات کی، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور میں آج لکھ بھی لیتا ہوں، مجھے مزید آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بعض بچے بھی انشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ محظوظ ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک نا، یعنی کہ آئیڈیل جو ہے نا یہ کویسچن جو ہے وہ بنے گا، اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ہی بچے کہ جنہوں نے آگے ریسرچ کرنی ہے اور تحقیق کرنی ہے اور قیادت جو ہے نا وہ فراہم کرنی ہے، تو اس کو ہم ذرا دیکھیں گے، کیونکہ سر دس اپنا جو موضوع ہے نا وہ ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں، پھر اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، قومیت کے حوالے سے جو ہے نا یہ میں نے بات کہا تھا، تو اسلام میں جو قومیت کا انحصار ہے، اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی خوشی اور مرضی سے جو ہے نا عالمگیر امت کا جو ہے نا وہ فرد بنتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ عالمگیریت کے جو طریقے ہیں وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں کہ ہم امت جو ہے وہ بن جائیں۔ جی، امت مسلمان، آج بھی امت جو ہے نا وہ تقسیم ہے، تو ان وجوہات کو تلاش کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم آپس میں جو ہے نا وہ مل بیٹھ نہیں رہے۔ اس حوالے سے ہمارے جو ریسرچرز ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، تو انہوں نے جو تحقیق کی ہے، سب سے جو بڑا بڑا جو فیکٹر ہے وہ تو ہماری جہالت ہے، یعنی علم کی وجہ، اور اگر جہالت نہ ہو تو یقیناً جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اچھا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ آخری رسول ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ نبی ہے، رسول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جو سیاسی جانشین ہیں، تو ان میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ منتقل ہوئی، سوائے نبوت کے اور وحی کا جو نزول ہے وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ خاص تھا۔ تو اجتماعیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کوئی اس حالت میں جو ہے نا اگر اس حالت میں کوئی مرا کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کا امام کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حالت کفر میں جو ہے نا یہ مرا۔ اسی طرح ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ جو کوئی امت مسلمہ یعنی کہ اپنی جماعت سے ناطا توڑتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہمیشہ جو ہے نا وہ جماعت کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ اجتماعیت کو جو ہے نا وہ پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور عالمگیریت کے جتنی بھی آپ نے یہ معمولات زندگی اور عبادات اور جو کام ہیں، جو ہمیں اچھے کام کرنے کی جو نصیحت کی جاتی ہے، برے کاموں سے بچنے کی تلقین جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ یہی کہ امت کی طرف جو ہے نا یہ بڑھنا ہے، ہم ایک دوسرے کے درد کو جو ہے نا یہ ہم محسوس کریں، انما المؤمنون اخوۃ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارا نظریہ جو ہے نا وہ ایک ہے، ہم ایک ہی دروازے سے اس عمارت میں جو ہے نا وہ داخل ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہم سبھی نے یہی بانڈ جو ہے وہ فل کیا ہے، ہم سبھی نے انہی شرائط کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور کلمے کے یہی تقاضے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر ہیں، اور کلمہ جو ہے وہ سب سے ایک ہی طرح کے جو ہے وہ تقاضے کرتا ہے۔ جب ہم اس یعنی کہ عمارت میں یا اس مذہب میں یا اس دین میں داخل ہو گئے ہیں، تو اس کی جو شرائط ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حکمران ہے، مزدور ہے، لائر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو سبھی کے لیے جو ہے نا وہ قانون جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، سبھی کے لیے عدل بھی ایک ہی ہے، معاشی تفاوت بھی ایک ہی ہے، عبادات اور عقائد سبھی کے لیے تقاضے جو ہیں وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کے تحت
جو ریاست آئین جو ہے وہ بناتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے ملک کی قوانین ہے یا عدالتیں جو قوانین کی تشریح کرتی ہیں، تو اس سے جناب عام شہریوں کے لیے ہے اور ریاست کے سربراہ کے لیے نہیں ہے۔ یا جو ہمارے افیسر حضرات ہیں، سیکٹریز حضرات ہیں، ان کے لیے قانون اور ہے اور ہمارے لیے اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تشریح فرما دی تھی جب بنو مخزوم کی جو بیوی ہے فاطمہ، کہا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان کے بڑے کوئی غلطی سرزد کرتے انہیں معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹے ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا تو ان کو جو ہے وہ سخت سزا جو ہے نا وہ دی جاتی۔ اللہ ماشاءاللہ ہماری عدالتوں میں آج بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ انصاف کو خرید لیتے ہیں یا قانون کو، لیکن نہیں، خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بڑی بے آواز ہے، وہ اپنا کام جو ہے وہ اس دنیا میں ہی جو ہے وہ کر جاتی ہے۔ اچھا جی، اب اسلام کے سیاسی نظام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طرز حکمرانی کیا ہے۔ خلافت، امیر المومنین، یہ اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر صحابہ میں یہ نیابت جو ہے نا یہ منتقل ہوئی، کس طرح کس خلیفہ کا انتخاب ہوا وہ بھی ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی حکمران کا انتخاب ان 4 طریقوں سے کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ ثقیفہ بنی سعدہ نے مشاورت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ سب لوگوں کی رائے جو ہے وہ ہو گئی، اور جنہوں نے اختلاف کیا تھا وہ بڑے کم لوگ، وہ ایک بات ہے۔ یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح آپ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کیا تھا، یہ طریقہ اپنا لیں۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی حضرت عثمان غنی کے لیے وہ طریقہ اختیار کر لیں۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کا ایک جمع وفیر جو ہے کہ علی آپ کے علاوہ تو کوئی اور خلافت کا حقدار ہی نہیں ہے، آپ علم کے لحاظ سے، آپ تعلق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ سب سے برتر ہیں۔ انہوں نے جناب زبردستی یا منا کے یا جیسے بھی ہے سبھی نے آپ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر دی۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں جیسے کہ جنید نے سوال بھی کیا کہ آپ یہ 4 طریقے رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بھی طریقہ آپ اپنائیں، یہ بات تو میں نے آگے کرنی تھی لیکن اب کر دیتا ہوں، آپ جمہوری طریقہ اپنائیں یا آپ ملوکیت پسند کریں یا آپ ڈکٹیٹرشپ پسند کریں، اصل چیز ہے کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی خدمت، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اگر کوئی بھی حکومت اس مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کو جائز طور پر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا۔ اچھا ہے، تو اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ میں، بنو عباس میں، فاطمی جو مصر کے تھے، اس کے بعد تیونس انہوں نے بھی دعویٰ کیا، وہ جو عمومی
شہزادہ بھاگ گیا تھا وہاں جا کے مسلمانوں نے 800 سال وہاں حکومت قائم کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے مغل اور ایران کے جو ساسانی ہیں لیکن اس کو انہوں نے کوئی تسلیم نہیں کیا. اور یہ جو ایک اس وقت بھی مقولہ تھا کہ خلیفہ ہونے کے لیے جو ہے نا وہ اہل قریش سے ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، تو اس کا بھی جو ہے نا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے نا یہ بات منسوب ہے. اچھا، تو یہ جو خلافت ہے پھر اسی طرح بنو عباس کی جو خلافت ہے وہ سن 1258 میں تتاریوں نے، ہلاکو خان نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اس کے بعد یہ خلافت چلی اور آ گئی یعنی کہ ترکی کے اندر، اور ترکی کے جو آخری جو خلیفہ ہیں ترک خلیفہ عبدالحمید دوم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100ویں خلیفہ ہیں، تو ان کو اتاترک اور عوام نہیں جو ہے، اس وقت اتاترک بڑا مقبول تھا، تو انہوں نے جو ہے نا ان کو معذور کر دیا. پوری عوام کی بات نہیں کر رہا، اتاترک کے ساتھیوں نے، اور ایک گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ بنائی اور اس کو خلیفہ کے جو اختیارات ہیں وہ منتقل کر دیے. خلیفہ کو جو ہے نا وہ ملک بدر کر دیا گیا اور وہ پناہ گزین کی حیثیت سے جو ہے نا وہ پیرس منتقل ہو گئے اور وہیں جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہو جاتا تھا. ایک چھوٹی ہی اور بھی خلافت یعنی کہ وہ جو سفید والی تھی وہ مراکش میں قائم تھی، تو مراکش کے اوپر جو ہے نا وہ فرانس نے قبضہ کر لیا، جس طرح استعماری طاقتوں نے بر صغیر اور دوسرے ممالک کے اوپر. تو فرانس کا قبضہ جو ہے وہ تیونس کے اوپر، اپنا مراکش کے اوپر ہو گیا اور وہ خلافت بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب دنیا میں جو ہے نا وہ خلافت نہیں ہے، خلافت ختم ہو گئی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آج ہم خلافت کو قائم کرنا چاہیں تو یہ نظرہ بعد میں دیکھتا ہوں تو جہاں جہاں بھی اب مسلمان ممالک جو ہیں وہ آزاد ہیں تو انہوں نے مختلف طرز حکمرانی جو ہے نا وہ اپنائے ہوئے ہیں. کئی چند ایک ممالک میں جو ہے نا وہ بادشاہتیں جو ہیں وہ قائم ہیں اور انہوں نے آگے جو ہے نا وہ یعنی کہ اقتدار کو تقسیم کیا ہوا ہے. اسمبلی بھی بنائی ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ عوام منتخب کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بادشاہ جو ہے وہ نامزد کرتا ہے اور آگے پھر چلانے کے لیے انہوں نے کابینہ جو ہے نا وہ تشکیل دی ہوتی ہے. یہ بھی طرز حکمرانی ہے. کچھ ملکوں نے، پاکستان ہے تو اس میں جمہوریت ہے اور جمہوریت بھی جو ہے وہ ہماری اللہ معاف کرے کوئی، تو اس میں جو ہے نا وہ کنٹرولڈ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، جی کنٹرولڈ جمہوریت ہے. اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہمارے فوجی حکمران جو ہے وہ بھی رہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایران کے اندر بھی بادشاہت تھی، اب وہاں ایک انقلاب کے لیے جو ہے نا وہ حکومت ہے. سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، جی افریقی ممالک ہیں، الجزائر، سوڈان، یہ سارے تو ان میں جو ہے نا جس طرح بھی ہے ان کا طرز حکمرانی. لیکن یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کی یہ جو تمام میں جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے نا اس کا لحاظ رکھنا جو ہے نا وہ انتہائی جو ہے نا وہ ضروری ہے. وہ یہ کہ آیا عوام کے حق میں جو ہے نا وہ کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہی طرز حکمرانی جو ہے نا وہ بہتر ہوگا. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوال ہے، اگر ہم ریاست کے خلافت کو دوبارہ لانا چاہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی ہم کام کریں ہم اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے تو قرآن مجید میں ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام علیہ مثال دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی یعنی کہ ڈکلیئر کر دیا، ان کی نبوت بھی، رسول نہیں نبی ہے جی، رسول صرف موسیٰ علیہ السلام. تو
پھر یہ ہے کہ جو نظم و نسق تھا اس میں بھی انہیں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمان کے دو بھائی جو ہے غالباً ان کا نام جعفر اور عبد تھا، تو وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے مناصب پہ جو ہے نا وہ برقرار رکھا اور وہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ حکومت کرتے رہے۔ تو آج اگر ہم خلافت لانا چاہیں تو اس کا یہی ہے کہ تمام مسلمان ممالک کے جو قائدین ہیں، حکمران ہیں، وہ مل کے ایک خلافت کمیٹی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہیں اپنے اختلافات اور رکاوٹیں جو ہیں وہ چھوڑنا ہوگی، اور اس خلافت کونسل کی جو سربراہی ہے اس کے لیے مدت کا جو ہے وہ تعین کر لیں، 6 ماہ، سال، جتنا وہ پسند کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اسی کے تحت چند جو چیزیں ہیں انہیں کامن کر کے، ٹھیک ہے جی، ایک سکہ، ایک خارجہ پالیسی، ایک دفاع، باقی جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ لوکل سطح پہ جو ہے وہ منتقل کر لیں، تو اس کی ایک یہ صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بیٹا ایک منٹ میں میوٹ کر رہا ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ اوکے سر۔ عثمان جی محترم۔ یہ 10 لوگ نہیں لیکچر لے رہے۔ اچھا جی، ذرا مجھے وہ نا ذرا باہر جانا پڑا تھا اس لیے میں نے آپ کیا۔ اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی سیاسی نظام کے تحت جو مملکت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس کے کیا فرائض ہیں؟ بیٹا 4 بڑے فرائض ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ انتظامیہ، جس میں سول اور نیم سول، مثلاً آرمی ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، یا اور اس طرح کے ہمارے نیک جن کا تعلق سیکورٹی سے ہوتا ہے، اور ایک مقننہ اسمبلی، پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے، اور تیسری عدلیہ جس نے قانون کی تشریح کرنا ہوتی ہے اور انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، اور چوتھی جو ذمہ داری ہے وہی عوامی خدمت، کہ تہذیبی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی جو ہے نا وہ حفاظت۔ تو اس ریاست کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ خدا کا ہے، اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء اور انسان ہونے کے ناطے ہم جس کو امیر بناتے ہیں اس کے پاس یہ ایک امانت کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری انسان کے اللہ نے سپرد کی ہے، جو بغیر کسی امتیاز کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے نا وہ اقدامات جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، اسلامی معاشرے میں جو قانون سازی کی حدود کا تذکرہ ہے، ہم یعنی کہ ہماری جو اسمبلیاں رہنمائی لیتی ہیں، تو قوانین کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن زندگی کے تمام شعبے، چاہے وہ دینی ہو اور دنیاوی، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ سے، اور اگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث ہمیں اگر خاموش ملے تو پھر یہ ہے کہ اجتہاد ہے قرآن و حدیث کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کے علماء کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کر لیں۔ آج اگر آپ یہ دیکھیں، کووڈ والا مسئلہ ہے کہ جناب مساجد کے اندر بھی ویسے تو یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے
اب آپ کندھا نہیں ملاتے، اب آپ فرق رکھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تھا کہ گھروں کے اندر نماز، بھائی گھروں کے اندر نماز کیوں نہیں ادا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مسجدوں کو گھر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھے، اس کا ثواب ہے، اور جتنے نوافل اور جو سنتیں ہیں وہ گھر میں ہمیں ادا کر کے جو ہے وہ چاہیے، ان کی فضیلت جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھنے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ تعلیمات ہے۔ تو پورے دنیا میں جو ہے نا وہ خدا کا قانون جو ہے نا جاری اور ساری کرنا ہے، اور اسلام کا یہی جو ہے نا یہ مطلوب اور مقصود ہے، یہی اس کا جو ہے وہ نصب العین ہے۔ اس میں ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ہماری اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نظام حکومت کے حوالے سے، اچھا ہاں، ذمہ داریوں کے حوالے سے بات یاد آئی کہ یہ یاد رکھیں کہ اسلامی ریاست کا ایک نصب العین یہ بھی ہے کہ اس سے جو یہ بات ہوگی نا کہ بنیادی قوانین تو ہم نے قرآن ہی سے لینے ہیں، اور پھر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اسلامی نظام حکومت کے اندر یا اسلامی ریاست کے اندر جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ہم اپنے دین کو تھوپیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیاسی نظام حکومت اسلامی کے اندر تمام اقلیتوں کو پورے حقوق حاصل ہیں، بلکہ انہیں اپنی عدالتیں قائم کرنا، اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے نا کام کرنا، صرف یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاست کے جو ہے وہ وفادار رہیں، ریاست کی پالیسیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں چلنا، البتہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے ان کے حقوق کی حفاظت کرنا جو ہے وہ اسلامی ریاست کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ اچھا، نظام حکومت کے حوالے سے میں پہلے بھی میں نے بات کی، پھر چونکہ یہ آئی بات اس حوالے سے، تو یہ ہے کہ اس میں یہی ایک بات کہ انسان کی دین اور دنیا کی بھلائی کو جو ہے نا یہ مد نظر رکھنا جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ جی، کوئی بھی قانون لاگو کریں تو اس میں انسان کی دین اور دنیا کی جو بھلائی ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ پہلے بھی عرض کر گیا ہوں، چاہے جمہوری طریقہ اپنائیں، ملوکیت اختیار کریں، یا کوئی اور نظام حکومت جو ہے نا وہ اختیار کریں، ٹھیک ہے، بادشاہ بنائیں، وزیر بنائیں، جو کچھ بھی آپ بنائیں، لیکن اس میں جو ہے نا آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو ہے یہ مد نظر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر نہیں لینی، لوگوں کے حقوق کو جو ہے نا وہ کمال نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے نا یہ کام اب اس حکومت کے اندر جو اسلام کا سیاسی نظام حکومت ہے اس میں مشاورت جو ہے وہ کیسے ہونی ہے؟ تمام جو نظام ہے وہ مشاورت کے تحت ہی جو ہے وہ چلنا ہے، لیکن میں اس لفظ مشاورت کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ اب مشاورت جو ہے وہ کوئی نئے حالات پیدا ہوں تو ہوتی ہے۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو اس ایڈمیشن کا جو طریقہ کار ہے، جو وقت ہے کلاسز کا، ایڈمیشن کا، ایگزام کا، وہ یونیورسٹی نے اپنا ایک کیلنڈر جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے اور اسی کے تحت جو ہے نا وہ کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی جو ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہے اس نے آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، انہی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ کریں گے، اور آپ نے اگر کوئی کمپلین کرنی ہے تو انہی رولز اینڈ ریگولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ کمپلین کریں گے۔ تو یہ تو میں نے ایک ادارے کی جو ہے نا یہ مثال دی۔ تو میں نے کہا کہ اسمبلی جو ہے نا وہ قانون سازی کرتی ہے۔ آج آپ کسی بھی ادارے کے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جناب سول سروینٹ کے رول جو ہیں یہ موجود ہیں کہ اگر جناب وہ قوانین سے وائلیشن کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کس طرح جو ہے نا وہ ڈیل کیا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے پلاننگ، ایک ہے پروگرام، اور ایک ہے پروجیکٹ۔ پلاننگ بیٹا یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم کے جو منصوبہ جات ہیں اس حوالے سے نا جو آپ پلاننگ کریں، آپ پلاننگ کرتے جاتے ہیں، اس کے اندر خرچہ کیا ہوگا،
वक्त कितना लगेगा, उसके फवायद क्या हैं, समरात क्या हैं, नुकसानात के ऊपर भी सब चीजें आप देखते हैं। प्रोग्राम जो है वो प्लानिंग से थोड़ा नीचे आ जाए, हमने ये काम करना है, इस हवाले से हमने फिर ये जो है ना इन यानी कि इन मंसूबों को वो कहते हैं सरकारी सतह पे PC1 बनाना है, PC2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जो है ना वो स्टेजें होती है। तो ये प्लान के जो है ना उसमें जो है ना वो शामिल है। और फिर प्रोजेक्ट ये है कि जब कोई प्रोग्राम जिसको आपने बता लिया, बना लिया, और उसकी जो हतमी शक्ल जो होती है वो होती है फिर प्रोजेक्ट, इसको जनाब अब हमने तकमील तक जो है वो कैसे जो है ना ये पहचाना है। तो ये जो है ना ये मुख्तलिफ जो है ना ये स्टेजें होती हैं। तो अगर हम आज खिलाफत रायता वो जो मिसालें दें, अब ऐसे नहीं है, पहले वक्तों में आपको ये पता है कि जब तालीम दी जाती थी तो उस्ताद जो है वो सनद देता कि जनाब इसने ये जो है ना ये मेरा फारग तफसील है और इसने यानी कि ये तालीम हासिल। अब आप ये देखें कि आप किसी भी अदारे से पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, और हर सतह का जो है वो सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक का, इंटर का, और इसी तरह फिर अगली सतह का। ठीक, तो उस सर्टिफिकेट को अगर आज हाथ से लिखा हुआ कि जनाब ये मेरे पास पढ़ता रहा है, इसने इतनी तालीम, इसके अंदर ये सलाहियत, उसको जो है ना वो कोई जो है ना वो तस्लीम नहीं करेगा उस सर्टिफिकेशन। इसी तरह इस्लामी ममलकत के अंदर खारजा पॉलिसी जो है, खारजा पॉलिसी ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात हैं, तो वो जो प्लानिंग है वो करती है कि जनाब हमने किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे, रूस के साथ, हमारे अपने हमसायों के साथ, हमसायों में आप ये देखें इंडिया भी है। इंडिया को हमने कह दिया है कि जब तक तुम कश्मीर को पुरानी सतह पे बहाल नहीं करोगे, ना तुम्हारे साथ तजारत होगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई डिस्कशन होगी। ईरान और चीन के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसके हम जो असूल है वो जो है ना वो हम तय करते हैं, और फिर उन्हीं असूलों के ऊपर हम अपने ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो रखते हैं। खारजा पॉलिसी के हवाले से किसी भी मुल्क का जो सफीर होता है उसको दूसरे यानी कि मुखालिफ मुल्क में भी हर तरह की जो है ना वो सहूलतें हासिल होती हैं, और उसकी जान और कह लें कि उसकी रहायश और उसकी एक्टिविटीज की हिफाजत जो है वो की जाती है। तो दरअसल उस सफीर के जरिए हमारा दूसरे मुल्क के साथ जो है ना वो एक राबता जो है ना वो होता है, और फिर तमाम ममालिक ने यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बनाए होते हैं, और उसकी जो है ना वो हम पाबंदी करते हैं कि जंग भी अगर हो जाए तो किस सतह कर हमने जाना है, जंगी असूलों की अगर कोई मुल्क के खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लग जाती हैं। इसी तरह कैदियों के साथ, जो जंगी कैदी हैं उनके साथ किस तरह का सलूक जो है ना ये रवा रखना है। तो ये सारी पॉलिसियां जो है वो खारजा पॉलिसी के तहत जो है ना वो आती हैं। तो ये यानी कि चंद चीजें थी जो इस्लाम के सियासी निज़ाम के तहत जो है वो आई, और वो मैंने आपके सामने जो है ये उदार की। तो मुख्तलिफ तौर पर अगर इनका अपनी गुफ्तगू का जायजा लेते हैं तो ये है कि इस्लाम जो है ना वो एक आलमगीर मजहब है, और आलमगीर उम्मत के क़याम का जो है ना वो ख्वाहिश रखता है, खाना है, और तमाम लोगों को चाहे वो किसी भी नस्ल तबके और वतन से जो है ना वो ताल्लुक रखते हो, तो उनके अंदर मुकम्मल जो है वो मुसावात कायम करता है, और इसी का जो है वो सब जो है वो देता है। और इस हवाले से मुआख़ात मदीना को हमें सामने रखना चाहिए, और इस्लाम जो है वो अपने पैगाम की दावत के लिए किसी सख्ती और जबर से जो है ना वो काम नहीं लेता, बल्कि कुरान कहता है कि ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय। और हर फर्द जो है वो अपने अल्लाह के सामने जो है ना वो जवाबदेह है, और इस्लाम के नज़दीक हुकूमत जो है ना वो एक अमानत है, और अवाम की खिदमत का जो है ना ये एक वास्ता है, ज़रिया है। तमाम जो सरकारी हुकाम हैं वो अवाम के खादम हैं, और इस्लाम का हुक्म है कि हर फर्द जो है वो नेकी को आम करने और बदी को रोकने के लिए जो है ना वो अपनी
تمام کوششوں کو جو ہے وہ صرف کرے اور تمام انسانوں کے اعمال کو ان کے نیت اور ارادوں کو سامنے رکھتے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. یہ جو ہے نا یہ کچھ گزارشات تھیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ کیجیے. ہاں جی جنید ہے کوئی کوشچن بیٹا؟ نو سر اس کے حوالے سے کوئی کوشچن نہیں ہے لیکن بس وہ نماز میں صرف 15 منٹ رہے گا 10 منٹ ہے تو کافی بات چلو ٹھیک ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. جی پرواہ کامران آپ کی جو کلاس ہے نا وہ کچھ لوگ لیٹ بھی آتے ہیں اور پھر بڑی جلدی جو ہے نا وہ لیفٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ سر چلو ان کا ہم کوئی نے تو پڑھنا ہی ہے. جی ریکویسٹ کی تھی تو میں نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ نہ ہاں لیٹ بس ٹھیک ہے جی. ہمارا کام جو ہے نا وہ اذان دینا ہے اور اس اذان سے پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو حی علی الفلاح حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح حی علی الصلاح. ہمارا کام اذان دینا ہے جی. باقی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کی. اوکے جی. اوکے سر السلام اللہ علیکم ورحمۃ